اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد.
مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، 4 مصرے پہلے سماعت فرما لیں۔ ظہر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ظہر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے، علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے، کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اور 4 مصرے اسی حوالے سے اور سماعت فرما لیں کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، لحظ میں جا کے تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے، کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جناب آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، ہم نے جس سمت بھی دیکھا نظر آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اور جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے، جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے، ساتھ میں رہتی ہے ہر وقت دعائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، بھاگنے والوں کا پیچھا یہ
نہیں کرتا ہے، بھاگنے والے کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے۔ جو تھی حیدر کی ادا وہ ہے ادائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز ادائے عباس۔ آ کے درگاہ میں یہ حضرت عیسیٰ دیکھو، آ کے درگاہ پائے حضرت عیسیٰ دیکھو، روز کوئی نہ کوئی مردہ جلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، جس کو دنیا میں نگاہوں سے گرائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے، بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے، جو علم آپ کا کاندھے پا اٹھائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے، میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے، حمد معبود حقیقی ہے ثنائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے، حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے، کہو لبیک جمعے جب بھی بلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور فوج اعداء نے کہا بھاگ کے ہم جائیں کدھر، فوج اعداء نے کہا بھاگ کر
ہم جائیں کدھر، سارا لشکر تو ہے نظروں پا اٹھائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، ہے سکینہ کو کلیجے سے لگائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اے زہیر ہم نے مصیبت میں پکارا جب بھی، اے زہیر ہم نے مصیبت میں پکارا جب بھی، کربلا سے میری امداد کو آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و قلوبنا و طبیب نفوسنا و حادینا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالى وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الرحم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید اعجاز رضا مرحوم والد سید حسن رضا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ مجلس پنجم برائے ایصال ثواب جناب سید اعجاز رضا مرحوم والد سید حسن رضا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. اسی مناسبت سے میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس کی کل 11 آیتیں ہیں. آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اعلان کر دو، کہہ دو کہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ عنقریب ضرور تمہارے سامنے آئے گی، اور پھر تم اپنے ظاہر اور پوشیدہ خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، واپس کر دیے جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب تمہیں بتا دے گا. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل میں نے اس لیے کیا کہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس پنجم منعقد کی گئی ہے یقیناً یہ صوم و صلات کے پابند تھے اور خوش مزاج تھے. کبھی بھی ان کے چہرے پر نورانیت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا گیا. مرحوم کا اخلاق بہت ہی بلند تھا، ہر ایک سے مؤدبانہ اخلاص کے ساتھ ملتے تھے، اور اس حقیر کا بھی کافی ساتھ رہا ہے. اس لیے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ سورہ جمعہ جس کے لیے جناب جو ہے بہت بے چین رہا کرتے تھے، کہیں بھی اگر دور و دراز ہوتے تھے تو وہ نماز جمعہ کی شرکت کے لیے کوشش کرتے تھے اور اول وقت جو ہے نماز جمعہ میں شریک ہوتے تھے. تو اس لیے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اسی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں اور اس آیت کے ذیل میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اعلان ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ عنقریب ضرور تمہارے سامنے آئے گی، اور پھر تم اپنے ظاہر اور پوشیدہ خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، بھیج دیے جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے اس کائنات میں کیا ہے وہ تمہیں بتا دے گا. یعنی ہمیں جو ہے روز قیامت، روز محشر جو ہے اس بات کی جو ہے ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں 60 سال کی زندگی عطا کیا تھا تو ہم نے 60 سال کی زندگی میں بہت اچھے کام کیے، بڑے اچھے کام کیے، بڑے اچھے ہمارے اعمال ہیں. لیکن نہیں، جو زبان آج ہماری اس کائنات میں بول رہی ہے وہ زبان ہماری اس وقت خاموش ہو جائے گی، اور جو اعضاء و جوارے آج خاموش ہیں وہ اعضاء و جوارے اس وقت ہمارے جو ہے بولیں گے، آواز دیں گے. تو اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ تمہیں ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جو ہے تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے جو ہے کیا کیا ہے اس کائنات میں. اس لیے کہ یہ وہ خدا ہے کہ جو قرآن مجید میں آواز دے رہا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے. تو عزیزان گرامی، جو خدا اونگتا بھی نہیں ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے، تو ہمارے ہر فعل سے باخبر ہے، ہماری نیت سے خوب واقف ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. ہمیں جو ہے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صفائی پیش کریں، اس لیے کہ وہ
ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اونگتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے سوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو خدا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتا ہے تو ہمارے ہر فعل سے ہمارے ہر فعل سے باخبر ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر انسان کو جو ہے اس کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے حبیب، اعلان کر دو، کہہ دو کہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ عنقریب ضرور تمہارے سامنے آئے گی، اور پھر تم اپنے ظاہر اور پوشیدہ خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، موت کا ایک وقت معین ہے، مقرر ہے۔ کسی سے بھی آپ دریافت کریں تو کوئی شخص یہ نہیں آپ سے کہے گا کہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان یہی جواب دے گا کہ موت کا ایک وقت معین اور مقرر ہے۔ عزیزان گرامی، جب موت کا ایک وقت معین اور مقرر ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس جانا ہے تو ہم موت کا ہر لمحہ جو ہے خیال رکھیں، ہم ہر لمحہ موت کو یاد کریں۔ اسی لیے اس مقام پر شاعر اہل بیت نے اپنے بہترین انداز میں کہا کہ لازم ہے آدمی کو خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، جب اللہ کا نبی ہی نہ رہا تو ہم کیا رہیں گے اس کائنات میں۔ تو عزیزان گرامی، ہر انسان کو اس کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس جانا ہے، لیکن جب اس کی بارگاہ میں ہمیں واپس جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، کس انداز میں جانا ہے۔ ہمارا شرعی فریضہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس جانا ہے تو اس کائنات میں بہترین کام انجام دیں اور ہر ایک سے انسانیت اور اخلاق کے ساتھ ملیں، اس لیے کہ یہی انسانیت، یہی اخلاق وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے موت کو یاد رکھیں اور کائنات میں ایسے کام انجام دیں کہ جس سے اللہ و رسول خوش ہوں، اور اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے ہی جو ہے اللہ نے ہمیں کائنات میں خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ کی اور اس کے اہل بیت کی عبادت کریں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے حبیب، اعلان کر دو، کہہ دو کہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ عنقریب ضرور تمہارے سامنے آئے گی، اور پھر تم اپنے ظاہر اور پوشیدہ خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایصال ثواب کے لیے بہترین مہینہ ہے، یہ بہترین زمانہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو ہے اس زمانے میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ انسان چاہے تو ہر لمحہ جو ہے بارگاہ خداوندی میں جو ہے توبہ کرے، استغفار کرے، اس لیے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، اس میں یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ایام میں جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، اس لیے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں پھر لوٹ کر واپس جانا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمارے ائمہ نے جو ہے ہمیں بتایا ہے، جو کچھ ائمہ نے ارشادات فرمائے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ارشادات کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ امام معصوم، مولا کائنات، غالب کل غالب، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ دو چیزوں پر کبھی بھروسہ نہ کرے، ایک دولت ہے، دوسرے جو ہے مال ہے، ایک دولت ہے، دوسرے مال ہے، ایک دولت ہے، دوسرے صحت ہے، ان سب پر جو ہے دو چیزوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ امام معصوم کا یہ اعلان ہے، امام معصوم کا یہ نہج البلاغہ میں ارشاد ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ کبھی ان دو چیزوں پر بھروسہ نہ کریں، ایک دولت، دوسرے صحت۔ اس لیے کہ جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، تو انسان کے پاس جو ہے وہ تکبر ہو جاتا ہے، گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ انسان دولت جب اللہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اس کا شکریہ ادا کرے گا تو خداوند عالم اس کے مال میں اور اضافہ کرے گا۔
عزیزان گرامی اسی طریقے سے صحت ہے، صحت جب خداوند عالم دے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ جب ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے تو ہمیں اور صحت یافتہ کرے گا اور ہمیں بہترین صحت عطا کرے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، اس لیے امام نے معصوم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ امام سب کچھ جانتے ہیں، امام یہ جانتے ہیں کہ یہ دو اشیاء ایسی ہیں کہ انسان کو ملنے کے بعد جو ہے انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جب انسان کو دولت ملتی ہے، مال مل جاتا ہے تو وہ اپنے کو بھول جاتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو خدا ہمیں دینا جانتا ہے وہ خدا ایک لمحے میں لینا بھی جانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اعلان کر دو کہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو ان قریب ضرور تمہارے سامنے آئے گی، اور پھر تم اپنے ظاہر اور پوشیدہ خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، واپس کر دیے جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے۔ اللہ نے جو ہے ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر اس نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر خداوند عالم ہمارے عیبوں سے پردے کو ہٹا لے تو یقین جانے کہ انسان ایک قدم جو ہے چلنے کے لائق نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے خطاوار ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے جو ستار العیوب ہے اس نے جو ہے ہم جیسے گنہگاروں پر پردے کو ڈال دیا ہے، تاکہ جو ہے ہمارے گناہ جو ہے دنیا والوں کے سامنے آشکار نہ ہونے پائیں۔ ہاں عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ گناہوں کے اوپر اللہ نے جو ہے پردے ڈال دیے ہیں، اور اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ دیکھیے کسی کے بارے میں جو ہے کسی طرح کی گفتگو نہ کرو، بلکہ ہر ایک کے گناہوں کو جو ہے پوشیدہ رکھو۔ یہی امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہی قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی کے عیوب کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھو، ہر کسی کے عیوب کو پوشیدہ رکھو، کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ جب خداوند عالم جو ہے اپنے بندوں کہ جو عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو ہم انسان کی کیا حیثیت ہے کہ ہم انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم انسان کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو پوشیدہ رکھیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ عزیزان گرامی، یہی ہمارے لیے جو ہے راہ حق ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے حبیب، ان سے اعلان کر دو، کہہ دو، اس لیے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ یہ نہ گمان کریں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس نہیں جانا ہے، لہذا جس طرح سے ان کا دل چاہے اس طرح سے جو ہے یہ زندگی گزاریں، نہیں، بلکہ ان سے بتا دو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں جو ہے ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اس بات کا یقین سب کو ہے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ آج دیکھیے ایسے حالات بن چکے ہیں، ایسے وقت آ گئے ہیں کہ ہر شخص جو ہر وقت جو ہے ایک نہ ایک انسان جو اس کائنات سے جا رہا ہے، ایک نہ ایک انسان اس کائنات سے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اسے چاہے وبا کہیں، چاہے بیماری کہیں، چاہے عذاب کہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ لیکن امام معصوم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وبا ہے، اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہے، اگر خداوند عالم کی طرف سے عذاب بھی نازل ہو گیا ہے تو ہم کو، ہمارے شیعوں کو چاہیے، آپ کو ہمارے 8 امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عذاب ہے یا کوئی بیماری ہے اس طرح کی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ جو ہے باوضو رہیں اور اپنے گھر میں جو ہے بلند طور پر اذان کہیں۔ یہ آپ کو ہمارے 8 امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے گھر میں جب ہم اذان کہیں گے تو اس اذان کی برکت سے جو ہے یہ بیماریاں جو ہیں، یہ آفتیں جو ہیں، یہ بلائیں جو ہیں، یہ مصیبتیں جو ہیں، یہ جو ہے مصیبتیں ٹل جائیں گی، یہ آفتیں ٹل جائیں گی، یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، اس لیے امام معصوم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر یقیناً ہم امام کے ماننے والے ہیں تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم غور و فکر کریں،
بیماریاں تو ہر زمانے میں آتی رہیں، ایسا نہیں کہ بیماریاں نہیں آئیں، اور بیماریاں اگر آتی رہیں، لیکن تاریخ نے اب تک یہ لکھا ہے کہ 70 دن سے زیادہ جو ہے کوئی بیماری، کوئی وبا جو ہے اس کائنات میں نہیں رہتی تھی، اس لیے کہ لوگ استغفار کرتے تھے، لوگ توبہ کرتے تھے، اور ہر شخص اپنے گھر میں اذان دیتا تھا، امام علیہ السلام کی بات پر عمل کرتا تھا۔ لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں مست ہے، لہذا اسے کوئی غور و فکر ہی نہیں انسان کرتا، لہذا یہ مصیبتیں آج ہمارے درمیان تقریباً 1 سال سے زائد ہو چکے ہیں، یہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ بیماری ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب اگر امام علی رضا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے بلند طریقے سے اذان دیں، تاکہ یہ بیماریاں جو ہیں، یہ آفت ناگہانی جو ہیں، یہ بلائیں جو ہیں، یہ مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جائیں، اور ان مصیبتوں سے ہم محفوظ رہیں، اور ہمیں بارگاہ خداوندی میں اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ہماری اسی میں دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن ہم یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اس خدا کے سامنے عقل کر کے چلیں اور توبہ بعد میں کر لیں گے، جب وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، نہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ موت کا ایک وقت معین اور مقرر ہے ضرور، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ ہر انسان یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ موت ضرور آئے گی، لیکن اس کے بعد بھی یہ انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا بات ہے کہ انسان جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کثرت سے یہ انسان جو ہے پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ہے شکم میں حرام غذائیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں، اس لیے انسان جو ہے سب کچھ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اس کے باوجود یہ انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کثرت سے جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا صاف طور پر جو ہے یہ معلوم اسے ہے کہ ہمارے جو ہے شکم میں کثرت سے جو ہے حرام غذائیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں، ورنہ جو ہے انسان جو ہے جب یہ زمانہ جو ہے توبہ کا ہے، استغفار کا ہے، تو عزیزان گرامی اس زمانے میں توبہ کثرت سے کرے، استغفار کرے، تاکہ جو ہے یہ وبائیں جو ہیں ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، اور ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج ہمارے سامنے آپ دیکھیے کہ کتنی کثرت سے لوگ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی مقام افسوس یہ ہے کہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، یقیناً جو ہے وہ مرحوم پردیس میں تھے، اور جو کچھ ان کے بچوں سے ہو سکا انہوں نے تیمارداری کیا، علاج کیا، اور عزیزان گرامی خدا جو ہے ان مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کے خاص طور سے بچے کو صبر جمیل عطا کرے، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب انسان پردیس کے عالم میں ہوتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ اپنی زبان سے ہلاتا ہے، اس کی زبان ہلتی ہے، اس کے لب ہلتے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ پردیس کے عالم میں ہے، اسے بھی یہ معلوم ہے کہ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، لہذا وہ چاہتا یہی ہے، وہ اشارہ ہی اس بات کو کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے آخری وقت میں ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے ہمیں ہمارے وطن میں پہنچا دیں۔ عزیزان گرامی، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ مرحوم کا انتقال دہلی کی سرزمین پر ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی، اور عزاداران حسین تاریخ میں کہ ان کے بچوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ چاہنے والوں کی جو ہے میتیں دفن ہو جاتی ہیں، چاہنے والوں کی جو ہے نماز جنازہ ہو جاتی ہے، انہیں کفن مل جاتا ہے، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، ان کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا۔ آپ کا بیٹا سید سجاد کربلا کے میدان میں موجود تھا، لیکن ہاں عزاداران حسین، آپ اور ہمارا چوتھا امام جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں دار توق پہنا دی گئی، آپ اور ہمارا چوتھا امام مجبور تھا۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا کہ حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے ظلم میں کمی نہ کی، بلکہ ظالموں نے ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی۔ ہاں عزادارو، 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اسی راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں
ہاں عزادارو آپ کا اور ہمارا چوتھا امام ارے جب اپنے بابا کے لاشے کے قریب پہنچا، عزادارو ایک مرتبہ آپ کا اور ہمارا چوتھا امام تڑپ کے آواز دیتا ہے، اے بابا، ارے آپ کا بیٹا سید سجاد بڑا مجبور ہے، ظالموں نے آپ کی شہادت کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، نوجوان بیٹا ہے، عزادارو باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے، آواز دیا، اے میرے چاہنے والے بابا، ظالموں نے بڑا مجبور کر دیا ہے۔ ہاں عزادارو آپ کا اور ہمارا چوتھا امام اتنا مجبور تھا کہ دن تک آپ کے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اعجاز رضا ولد سید حسن رضا مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،